السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے کو۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، قالوا تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا اتتخذنا کیا آپ بناتے ہیں ہمارے ساتھ ہزواً مذاق، یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلین میں سے۔ اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک بکرا یعنی کہ گائے، بکرا کہتے ہیں گائے کو، گائے ذبح کرنے کے لیے حکم دیا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا بنی اسرائیل کو۔ اب یہ حکم کیوں تھا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا؟ اور اسی لیے تھا تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ اس آیت کا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نامی آدمی تھا۔ عامیل نامی ایک آدمی تھا، وہ بہت مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی وراثت کو قبضہ کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا، اس مالدار اپنے بھائی کو اور چچا زاد بھائی کو، اور اسے دوسری بستی کے دروازے پر پھینک دیا قتل کر کے۔ اور صبح کو خود ہی یعنی کہ مدعی بن گیا اس کے خون کا کہ اسے کس نے قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ آپ اس کے قاتل کا پتہ چلوائیے، اسے کس نے قتل کیا، حالانکہ اس شخص نے خود ہی اپنے چچا زاد بھائی کو وراثت کے لیے قتل کیا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیجئے کہ وہ ایک گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے اور جو گائے کا جو ایک حصہ ہوگا نا گوشت کا، وہ اس قاتل پر مارے، اور قاتل خود پھر بتائے گا اپنے مقتول کے بارے میں کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ آگے فرمایا قالو تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے، اب جب گائے ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے، ادعو لنا اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی ہم کس طرح کی گائے ذبح کریں قاتل کا پتہ چلانے کے لیے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرتن وہ گائے ایسی ہو، لا فارزن نہ ہی وہ زیادہ بوڑھی گائے ہو، ولا بکر اور نہ ہی زیادہ بچی ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہو، عوانم بین ذالک بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ ففعلوا تو تم کرو بنی اسرائیل ما تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی گائے ذبح کرنے کا۔ قالو اب دوبارہ بنی اسرائیل بولے، ادعو لنا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے اور واضح کر دے، ما لونہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقولو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرتن وہ گائے ایسی ہو، صفراء جو پیلی رنگ کی ہو، یعنی زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا جس کی رنگت، لونہا لون کہتے رنگ کو، فاقع چہچہاتا ہوا، لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین ناظر کہتے ہیں دیکھنا، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ قالو تو وہ پھر بنی اسرائیل کہنے لگے، ادعو لنا پھر آپ دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک جو گائے ہیں نا، تشابہ علینا وہ ہم پر مشابہ، ہم اس پہ شبہ میں پڑ گئے کہ وہ کس طرح کی گائے ہو، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ لمہتدون اب ہم نا ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ اب ہمیں یہ صحیح راستہ پتہ چل جائے گا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالا اب دیکھیں انہوں نے انشاءاللہ فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے ذبح نہ کرتے۔ آگے فرمایا قالا انہو یقولو وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما دے، انہا بقرتن کہ وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول نہ ہی ذلول جسے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین کو جوتتی ہو، وہ گائے زمین میں اس نے جوتا ہوا بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث حرث کہتے ہیں کھیتی کو، تسقا کہتے ہیں پانی پلانا، اور نہ ہی اس گائے نے کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی وہ گائے بالکل کام کی نہ ہو، اس نے کوئی کام نہ کیا ہو۔ مسلمتن اور وہ گائے کیسی ہو، مسلمہ بے عیب ہو، لا شیعہ تھا ایک ہوتا شیعہ عین والا،
اسے تو بدبخت اور کفار مراد ہے نا، یہ جو آج کل کے شیعہ ہیں. یہ ہے شیعہ، شین یا ہا، لا شیعہ فیہا، جس میں کوئی داغ نہ ہو، ایسی گائیں ہو وہ. قالو، تو اب بنی اسرائیل کہنے لگے الآن، اب جئت بالحق، اب آپ حق کی بات لائیں، یعنی کہ اب بالکل ہم پر واضح ہو گئی گائیں. فذبحوها، تو پھر انہوں نے ذبح کر دیا گائیں کو. وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ گائیں ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. اب جب بنی اسرائیل نے گائیں تو ذبح کر دی، لیکن وہ گائیں انہیں ملی کہاں سے؟ ایک روایت ہے کہ وہ گائیں، ایک روایت ہے کہ ایک صالح شخص تھا بنی اسرائیل میں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ان لوگوں کے پاس نہ سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر، اللہ رب العزت کے نام کی مہر لگا کر چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت سے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے، یعنی کہ ہمارا جو بیٹا ہے نا، یہ گائے آپ اس کی طرف سے اپنے پاس ودیت رکھ لیں، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ گائے اس کے کام آئے. تو اس شخص کا تو انتقال ہو گیا، اور وہ جو گائے تھی وہ جنگل میں پھرتی رہی. پھر جو وہ شخص لڑکا بڑا ہوا جس کے لیے اس کے والد نے یہ گائیں رکھی تھی، تو اس کی ماں نے اس کو ایک دن کہا کہ فلاں یعنی کہ جنگل میں نا تمہارے باپ نے تمہارے لیے گائیں چھوڑی تھی، اب تو وہ جوان ہو گئی ہوگی گائیں، تو تم جاؤ اور اس گائے کو لے آؤ. تو جب یہ لڑکا گیا، اسے وہ گائے مل گئی، اور لڑکا بہت نیک صالح اور متقی تھا، تو گائے مل گئی اور واپس لے آئے گائے کو. تو اس کی والدہ نے کہا کہ نا اس گائے کو نا تم نے 3 دینار میں فروخت کرنا ہے، اور لیکن جب اس گائے کو بازار میں لے کر جاؤ گے اور میرے بغیر سودا نہیں کرنا، مجھے بتا کر کرنا ہے. تو یہ شخص لے کر گیا اس گائے کو باہر، تو اس نے 3 دینار مانگے، تو ایک فرشتہ خریدار بن کر خریدار کی صورت میں اس کے پاس آیا، اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگائی. مگر اس شخص کی شرط یہ تھی کہ جوان نے اپنی والدہ کے بھی اجازت کے بغیر سودا نہیں کرنا تھا. اپنی والدہ کے پاس گیا اور والدہ کو تمام قصہ سنایا. اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کر لی، لیکن اجازت تو دے دی بیع کی، مگر پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط رکھی. جبکہ جوان پھر بازار آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگا دی. اس طرح کرتے کرتے وہ بڑھاتا گیا قیمت. تو والدہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی فرشتہ ہے. تو اس کی والدہ نے کہا اب جب تم باہر بازار میں اس کی قیمت لگوانے جاؤ گے تو تم پوچھ لینا کہ کیا ہم اس گائے کو بھی فروخت کریں یا نہ کریں. تو فرشتہ بولا کہ اسے ابھی فروخت نہ کرنا جب تک کہ بنی اسرائیل تمہیں اس کی بھاری قیمت نہ دے دیں، اور تم بنی اسرائیل سے اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں وہ سونا بھر دیا جائے، یعنی کہ سونا بھر دیا جائے اس کی کھال میں، اس کے پھر تم اسے فروخت کر دینا بنی اسرائیل کو. تو اس جوان نے ایسے ہی کیا. بنی اسرائیل اس کے گھر تلاش کرتے کرتے جب اس کے گھر میں پہنچے اور جستجو میں اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور پھر انہوں نے گائے فروخت کر دی، اور پھر بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر دیا. آگے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم تہمت لگانے لگے ایک دوسرے پر، یعنی ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. واللہ مخرجن، اللہ رب العزت تو ظاہر کرنے والے تھے، ما کنتم تکتمون، جسے تم چھپا رہے تھے. فقلنا، تو ہم نے فرمایا، اضربوہ ببعضہا، اضربوہ یعنی کہ مارو اس شخص کو، مقتول کو مارو، ببعضہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو. کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ رب العزت زندہ کریں گے مردوں کو. ویریکم، اور اللہ رب العزت تمہیں دکھاتے ہیں آیاتہ اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، کہ شاید کہ تم عقل رکھو. اب جب اللہ رب العزت نے ایک مردہ گائے زندہ کی تو اس پر اہل کفار کی بھی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. اچھا آگے فرمائے ثم قست، پھر اس کے بعد، قست قلوبکم، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلک اس کے بعد، فہی کالحجارہ، تو تمہارے دل ہو گئے ان پتھروں کی طرح، اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وان من الحجارۃ، حالانکہ بعض پتھر، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یتفجروا، جس میں سے بہتی ہیں، منہ الانہار، ندیاں نکلتی ہیں، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے نہروں کی نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لما یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اور پھر ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر لما یہبط، کہ جب وہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ رب العزت کے خوف سے گر جاتے ہیں. وما اللہ، اللہ رب العزت بغافل، نہیں ہے غافل، عما تعملون، ان سے جو تم کرتے ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، حالانکہ پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے ادراک اور شعور دیا ہے، انہیں بھی خوف الہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ اشارہ ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہو.
اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے یعنی میرے آنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میرے مبعوث یعنی میرے نبی ہونے سے پہلے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا نا نبوت ملنے سے پہلے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں۔ تو پتھروں میں بھی تھوڑا بہت احساس اور شعور ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فتطمعون، تو کیا تم طمع کرتے ہو اے مسلمانوں اس بات کی یؤمنوا لکم کہ یہودی تمہارا یقین کر لیں گے، وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے جو ایک گروہ ہے نا یہودیوں میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتے تھے، من بعد، اس کے بعد، ما عقولہ، حالانکہ وہ اسے سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے، یعنی یہودی جو تھے نا وہ تورات میں تحریف کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لے، قالوا، تو وہ یہودی کہتے تھے آمنا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضِهِمْ، یہ پیچھے ابھی گزرا ہے کہ جب یہودی ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب خلوت میں ہوتے تھے اپنے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کے ساتھ اکیلے ہوتے تھے، قالوا، تو وہ کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم کھولو گے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کیا تم بیان کرو گے مسلمانوں سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کھول دیا، یعنی اتحدثونہم، تم بیان کر دو گے، بما فتح اللہ، جو اللہ رب العزت نے علیکم تمہارے اوپر علم کھول دیا۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے کہ تورات میں نبی علیہ السلام کی ہر صفات جو تھی نا وہ موجود تھی، کہ قد کس طرح سے ہوگا، آنکھیں کس طرح سے ہوں گی، تو یہ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کیا تم وہ باتیں کھول کر بیان کر دو گے جو اللہ رب العزت نے تورات میں دی ہیں، ہمیں جو بتائیں، کیا تم مسلمانوں کو وہ بتا دو گے؟ اگر تم بتا دو کہ تم مسلمان سارے کے سارے یہ جو ہیں یہ تو ایمان لیں گے نبی علیہ السلام پر۔ آگے فرمایا لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ تمہارے رب کے یہاں تم پر حجت لیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ان باتوں کو چھپا لو، ان باتوں کو بدل دو، مسلمانوں سے وہ بیان ہی نہ کرو، نبی علیہ السلام کی جو صفات اس میں ہے نا وہ بیان نہ کرو۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض یہودیوں میں سے ایسے امیون جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتابہ، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر زبانی پڑھ لینا۔ امانی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کتاب کو جانتے نہیں ہیں، صرف یاد ہے اور زبانی پڑھ لیتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کتاب میں تحریفات وغیرہ کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں پیروی کرتے، الا یظنون، مگر اپنے گمانوں کی، یعنی وہ ان کے گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فویل، تو ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ اسے تھوڑے ثمن کے ہی بس، ثمنا قلیلا، تھوڑے ثمن کے ہی بس خرید لیں۔ فویل، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت، جو انہوں نے لکھا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، جو انہوں نے کمائی کی۔ یعنی یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا، جب نبوت ملی، تو یہ جو مدینہ میں جو یہودی تھے ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی جو نعت صفات وغیرہ جو تورات میں تھی نا وہ بدل دی، نبی علیہ السلام کے اوصاف جو لکھے ہوئے تھے انہیں بدل دیا، حلیہ بدل دیا، کہ اب یہ نبی آخر الزمان تو آ چکے ہیں، ان کی پیروی کا حکم ہے، جب سارے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے جیسے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، تو اب ہمارے جو رؤسا، ہم جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں یہودیوں کے، ہماری روٹی روزی کہاں سے چلے گی؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی، اور پھر نبی علیہ السلام کی جو صفات تھیں وہ بدل دی۔ اسی نے اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ وقالو، اور وہ یہودی کیا کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، آپ فرما دیجیے، اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، عند اللہ عہدا، اللہ کے ہاں تم نے کوئی وعدہ مقرر خود سے کر لیا ہے، فلن یخلف اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں ہرگز وعدہ خلافی کریں گے، عہدہ، اپنے عہد کی۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ایسی بات، ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ اب جب یہ اوپر ذکر ہوا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اب گنتی کے چند دن سے کتنے دن مراد ہیں؟ یہودی یہ کہتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنا عرصہ انہوں نے گائے کی، وہ جو سامری نے انہیں جادو سے وہ بنا کر نہیں دیا تھا بچڑا، جتنے دن انہوں نے اس بچڑے کا پوجا، یعنی 40 دن، اتنے دن تک تو وہ جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی جہنم سے نکل آئیں گے۔ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔
آگے فرمایا بلا کیوں نہیں من کسب جس نے کمایا سیئاتن برائی کو وحاطت اور پھر گھیر لیا بھی اس کی برائی نے خطیئت اس کو خطیہ برائی نے اور جب پھر گھیر لیا اس کی برائی نے اس کو فاولئک تو پھر یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں جا بجا جہاں پر بھی والذین آمنوا یا ان الذین آمنوا کا جب ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو آگے وعملوا بھی آتا ہے وعملوا الصالحات یعنی عمل صالح کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا صرف ایمان لانا جنت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اعمال صالحہ بھی جنت کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے سپارے کا جو نصف ہے